رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہو تو صرف 11 بار یہ سورت پڑھ لو، مال و دولت کی بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے طاقتور وظیفے کے بارے میں جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں رزق کی تنگی کو دور کر سکتے ہو اور ڈھیر ساری دولت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور ہمیں دعا اور وظائف کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کیسے کریں، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا درست طریقہ کیا ہے۔ وظائف کی اہمیت قرآن پاک اور سنت میں واضح طور پر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مختلف مواقع پر مختلف وظائف بتائے ہیں، جن کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بھی انہی وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے جسے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ رزق کی تنگی دور ہو اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ آج کل دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے۔ کسی سے کسی کا حال پوچھو، وہ یہ کہتا ہے کہ بس حال نہ پوچھو، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماری پریشانیوں کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، کاروبار میں ترقی کی بندش ہے۔ غرض ایسے مسائل ان کے درمیان موجود ہے کہ وہ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں لیکن ان کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ عمل خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے بتائے گئے نسخے کے مطابق آپ دوائی نہیں کھا لیتے تو وہ دوائی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر ہم وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں اور اس میں نیت اور ارادہ یہ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، تو وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چاہے غربت کا مسئلہ ہے، چاہے میاں بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہے، چاہے دنیا میں کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی جولی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے آپ کو چند مخصوص آیات اور دعاؤں کو پڑھنا ہوگا۔ اس وظیفے کا آغاز وضو سے کریں اور اللہ کا نام لے کر کسی صاف ستھرے مقام پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ یہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جو کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ یہ سورت ہر روز مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلت ہے اور اسے پڑھنے سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس کے پڑھنے والا غربت کا شکار نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو شفا اور برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اور وہ کسی بیمار پر دم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس بیمار کو شفا یاب فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے آخری وظیفہ کرنا ہے۔ یہ آج کا آخری وظیفہ، آخری عمل ہے۔ اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق یا واسع المغفرہ، یا اللہ یا رزاق یا واسع المغفرہ۔ یہ دعا اللہ کے 2 اہم اسماء کا ذکر ہے جو کہ رزق کے دروازے کھولنے میں بہت مؤثر ہے۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے رزق کی تنگی کو دور کرے اور آپ کو اپنے فضل سے نوازے
اور ایسی جگہ سے آپ کو روزی عطا فرمائے کہ آپ کا وہاں سے گمان ہی نہ ہو۔ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ رزق میں فراوانی، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت ڈالے گا اور آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ذہنی سکون، آپ کے دل میں سکون آئے گا اور آپ کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوگی۔ اللہ کا قرب، یہ وظیفہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا اور آپ کی ایمانی حالت کو مضبوط کرے گا۔ میرے محترم دوستوں، وظیفے کو صرف ایک معمولی سی بات نہ سمجھیں بلکہ پورے یقین اور خلوص دل سے کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اپنی نیت صاف رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ جو بگڑے ہوئے کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چند ہی منٹوں میں بنا دے گا، کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے، چاہے انسان پر خوشیوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، غربت کا آنا، دولت کا آنا، یہ سب رب کریم کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے بعد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔